بچے کے پیدا ہونے کا عمل عام طور پر درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ خصب یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مرد کے اسپرم سیل مادہ کے انڈے کو خصب کرتا ہے۔ یہ عام طور پر فالوپین ٹیوب میں ہوتا ہے۔ حمل ایک بار انڈا خصب ہو جاتا ہے تو یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور یوٹرس کی طرف بڑھتے ہوئے کئی سیلز میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیلز کا یہ گروہ جو اب بلسٹوسیٹ کہلاتا ہے یوٹرائن لائننگ میں خود کو پیوست کر لیتا ہے۔ ایمبریو کی نشو و نما خصب انڈا ایمبریو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں ایمبریو ضروری ڈھانچے جیسے دل، دماغ اور اسپائنل کارڈ کی نشو و نما کرتا ہے۔ فٹوس کی نشو و نما جیسے جیسے ایمبریو بڑھتا ہے وہ فٹوس بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اعضاء اور چہرے کی خصوصیات کی نشو و نما کرتا ہے۔ پیدائش تقریباً 9 ماہ کی نشو و نما کے بعد بچہ پیدائش کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ماں کو زچگی کے درد شروع ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کی تولید کا سادہ جائزہ ہے۔ اس عمل کو مدد دینے کے لیے مختلف طبی اور تکنیکی طریقے ہیں جیسے ان ویٹرو فرٹلائزیشن جو ضرورت پڑنے پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا جنسی تفصیلات۔ چیٹ جی پی ٹی نے کہا چیٹ جی پی ٹی انسانوں میں جنسی تولید میں مرد اور عورت دونوں کی جینیاتی مواد کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہاں اس عمل کا ایک بنیادی جائزہ ہے۔ جنسی تعلق کے دوران مرد اسپرم کو عورت کے اندام نہانی میں خارج کرتا ہے۔ اسپرم پھر سروکس سے گزر کر یوٹرس میں پہنچتا ہے جہاں وہ فالوپین ٹیوبز کی طرف بڑھتا ہے جہاں خصوبت ہو سکتی ہے۔ اوولیشن ہر ماہ عورت کے اوورز ایک انڈا اووم ایک فالوپین ٹیوب میں چھوڑتے ہیں۔ اسے اوولیشن کہا جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے۔ خصوبت اگر اسپرم فالوپین ٹیوب میں انڈے تک پہنچے تو خصوبت ہو سکتی ہے۔ اسپرم انڈے میں داخل ہو کر اپنے جینیاتی مواد کو ملا دیتا ہے اور ایک خصب انڈا زائگوٹ بناتا ہے۔ امپلانٹیشن زائگوٹ یوٹرکس کی طرف بڑھتا ہے جہاں وہ یوٹرین لائننگ میں پیوست ہو سکتا ہے۔ یہ حمل کا آغاز ہوتا ہے۔ حمل خصب انڈا ایمبریو میں اور پھر کئی مہینوں کے دوران فٹوس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جسے جنسی تولید کہا جاتا ہے انسانوں میں بچے کی پیدائش کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مددگار تولیدی ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ان ویٹرو فرٹلائزیشن IVF جو ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں جنہیں قدرتی طور پر حاملہ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے۔